حق بات تو صرف وہ لوگ قبول کرتے ہیں جو بات سن لیتے ہیں. وَالْمَوْتَ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ. اور جو مردے ہیں وہ تو قیامت والے دن ہی اٹھیں گے. جو دنیا میں بات نہیں سنتا اللہ نے کہا ہے وہ مردہ ہے. آپ کہتے ہیں زندہ ہے, اللہ کہتا ہے مردہ ہے. جو بات سنتا نہیں ہے, کیونکہ سنے گا تو کان میں پڑے گی تو بات پھر آگے چلے گی نا. اچھا, ایک حدیث ہے من کذب علیہ متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اس حدیث کی سنگینی کا آپ کو احساس ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ ایک لوگوں کو ایمان ان کا خراب کر رہے ہیں اور جھوٹ بول کے اور لوگوں کو اپنے پیچھے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اور کیا اس حدیث کی سنگینی کا آپ کو احساس ہے؟ مجھے احساس ہے, اور یہ ویڈیو میں نے جو الفاظ آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک اللہ نے مجھے ایک خواب میں بتایا کہ اس طرح سے میں ایک ویڈیو بناؤں, اور وہ ویڈیو میں نے اپلوڈ بھی کی ہوئی ہے کہ اگر میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پہ جھوٹ بولوں تو میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کی آگ میں جلوں. یعنی اس طرح کی بات کوئی ایسے نہیں کہہ سکتا, اور یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا. میری اب آپ خود حساب لیں کتنا میں جی لوں گا. کوئی بڑی حد آپ کہیں گے نا اچھا جی سوچ رہا تو پتہ چل جائے گا. میں اگر سچ بول رہا ہوں تو آپ سچے ہو جائیں گے, جھوٹ بول رہا ہوں تو نہیں ہوں گے سچے. کے بارے میں کافی ڈریمز ہیں جو ان فیوچر جو ہیں وہ سچے ہو سکتے ہیں. اس میں یہ ورلڈ وار 3 کا ڈریم ہے, ایک غزوہ ہند سے ریلیٹڈ ہے. مجھے ابھی ریسنٹ ڈریم میں یہی آیا کہ میڈل ایسٹ اور ترکی میں ڈسٹرکشن شروع ہوتی ہے. اس میں پھر رشیا جو ہوتا ہے وہ پھر میڈل ایسٹ کے علاقوں پہ قبضہ کرتا ہے. پھر اس کے بعد جو یو ایس اے ہے وہ بھی اس جنگ میں شامل ہو جاتا ہے. وہ پھر بڑھتے بڑھتے ایک ورلڈ وار 3 کی صورتحال اختیار کر لیتا ہے. اسلامی تعاون تنظیم کی اسرائیلی جارحیت کی مذمت, عالمی برادری سے مزاحمت کا مطالبہ. عرب لیگ کا مسلح تصادم فوری روکنے پر زور, کہا اسرائیل کی انتہا پسندانہ پالیسیز ٹائم بام ہیں. سعودی عرب سرگرم, مختلف ممالک سے رابطے. سعودی وزیر خارجہ کا امریکی ہم منصب کو فون, جنگ بندی پر اتفاق. یورپی یونین, اردن اور مصر کے وزراء خارجہ کو بھی فون. تو عمران خان اضطراب کا شکار ہو کے ایک تو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ وہ وزیر اعظم بن کے تو مجھ سے بہتر کام کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے وہ آ جائے اور میں یہاں سے چلا جاتا ہوں. اگر اس کمیٹی کو یہ بیٹھ کے کہہ دے کہ جی عمران خان کے بغیر پاکستان بہتر ہو جائے گا اور آپ کے پاس کوئی سلوشن ہے, میں پھر سے کہتا ہوں کہ اس ملک کی خاطر میں چھوڑ دیتا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں, میں چھوڑ دیتا ہوں, میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. عمران خان کی امریکہ سے تکرار. 27 اگست 2018 محمد قاسم نے اس خواب میں دیکھا کہ عمران خان امریکہ سے رابطے میں ہوتے ہیں اور ان کی امریکہ سے بات چیت ہو رہی ہوتی ہے. اسی دوران کچھ ایسا ہوتا ہے کہ عمران خان غصے میں آ جاتے ہیں اور امریکیوں سے غصے میں بات کرنا شروع کر دیتے ہیں. امریکہ کی جانب سے بھی کچھ ایسا ہی رد عمل سامنے آتا ہے. پھر دونوں طرف سے دھمکیوں کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عمران خان ان سے کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں. عمران خان ان سے کہتے ہیں کہ ہم غلام نہیں ہیں. ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ کیا ہم کوئی غلام ہیں کہ جو آپ کہیں گے ہم کر لیں؟ تو پھر اللہ دکھاتا ہے, بتاتا ہے کہ جو اللہ ہے نا وہ پاکستان کا جو آدھا میپ ہے نا اس کے نیچے تیل کے خزانے نکال دیتا ہے. اتنے خزانے ہوتے ہیں. تو پھر میں کہتا ہوں کہ یہ تو اگر ہم پوری دنیا میں بھی تقسیم کر دیں تو شاید تب بھی نہ ختم ہو, اتنے زیادہ ہے. اور ابھی وہ صرف تیل کا ذخیرہ ہوتا ہے. Pakistan has found a substantial deposit of petroleum and natural gas in its territorial waters. Estimates say it could be the 4th largest in the world. مجھے پچھلے سال ڈریم آیا تھا کہ جو جنگیں ہوتی ہیں نا وہ تقریباً 4 سال تک رہتی ہیں,
اور اسی میں ہی غزوہ ہند ہوتی ہے، اور غزوہ ہند اینڈ میں تقریباً ہوتی ہے۔ اب کافر لوگ جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے مڈل ایسٹ سارا صاف کر لیا ہے، پیچھے سے پاکستان بچا ہے، یا ادھر آپ دیکھ لیں تو انڈونیشیا، ملیشیا، بنگلہ دیش، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو بھی نا صاف کر لیں گے۔ اور واقعی وہ بہت بڑی فوج ہوتی ہے پورے ہندوستان میں، آپ کہہ لیں 100 ملک اگر میں کہوں تو وہ کم غلط نہیں ہوگا، اور بہت زیادہ وہ ان کے پاس اسلحہ، جہاز، سارا کچھ ہوتا ہے، اتنا کہ پاکستان میں جو رہ رہے ہوتے ہیں نا وہ بھی ڈر رہے ہوتے ہیں۔ جو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی آپس میں بات کرتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ نہیں، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اور بے شک انشاءاللہ ہم بھی اللہ کی مدد سے جیتیں گے۔ اور اللہ نے ہمیں 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیے ہوئے ہیں، جو 1000 جو ہیں وہ اب فضا میں اڑ رہے ہیں، اور 2000 جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں۔ اور اللہ نے ہمیں 3000 کالے رنگ کے جنگی جہاز بھی دیے ہوئے ہیں، جو 1000 جو ہیں وہ اب فضا میں اڑ رہے ہیں، اور 2000 جو ہیں وہ سٹینڈ بائی پہ ہیں۔ یہ بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ پاک فضائیہ نیکسٹ جنریشن ایئر فورس بننے کی راہ پر گامزن ہے۔ 5th جنریشن فائٹر جیٹ کی دوڑ میں پاکستان ایئر فورس کی حریفوں پر واضح برتری برقرار ہے۔ بول نیوز آپ کو 5th جنریشن فائٹر جیٹ ریس کے حوالے سے ایکسکلوزیو رپورٹ دے رہا ہے کہ مستقبل میں پاکستان ایئر فورس میں شامل ہونے والے اسٹیلتھ فائٹر FC-31 کے لیے پاکستانی شاہینوں کی تربیت چین میں جاری ہے۔ Pakistan wants to add the FC-31 Gar Falcon stealth jet to its fleet. And Islamabad intends to begin negotiating with the Chinese. Why Pakistan needs FC-31s is because it's aware of India's aircraft program. پاکستان ایئر فورس جنوبی ایشیا میں 5th جنریشن فائٹر جیٹ اڑانے والی پہلی فضائی قوت ہوگی۔ کہ میں اپنے خوابوں کے معاملے میں، اپنے خوابوں کے بارے میں کسی سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا، اور یہ لوگوں کو پتہ چل جائے گا میری، آپ خود حساب لیں کتنا میں جیتوں گا۔ کوئی بڑی حد آپ کہیں گے نا اچھا کی سوچ رہا تو پتہ چل جائے گا۔ میں اگر سچ بول رہا ہوں تو خواب سچے ہو جائیں گے، جھوٹ بول رہا ہوں تو نہیں ہوں گے سچے۔ چاہے سارے عرب ملک اسرائیل کو تسلیم کر لیں، پاکستان کبھی نہ کرے، اس لیے کہ پاکستان اسرائیل کے طور پر وجود میں آیا ہے۔ اللہ نے اسے اسرائیل کے وجود میں آنے سے 1 سال قبل وجود بخشا ہے۔ ہم کبھی تسلیم نہیں کریں گے۔ اصل میں تو جنگ ہمیں کرنی ہے، مقابلہ ہمیں کرنا ہے۔ وہاں تک تو ہماری فوجیں جائیں گی، حضرت مسیح کے ساتھ ہو کر لڑیں گی، حضرت مہدی کی مدد کریں گی۔ یہ سارا کا سارا رول تو اللہ نے ہمارے لیے رکھا ہے، لہذا کسی صورت عرب کر لیں، مجبور ہو چکے ہیں، بے بس ہو چکے ہیں، ان کا معاملہ جو بھی ہے وہ جانیں، لیکن چاہے وہ تسلیم کر لیں، اسرائیل کو کسی صورت میں پاکستان تسلیم نہ کرے۔ اور اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے، اس نے ہمیں ایٹمک نو ہاؤ، اس کی صلاحیت عطا کر دی ہے، واحد ملک ہے دنیا کا۔ اور یہ بھی ثابت کرتا ہے یہ واقعہ بھی، اللہ تعالیٰ کی مشیت میں کوئی بڑا رول ہے اس ملک کے لیے۔ اپنی خودی پہچان، اے مسلم پاکستان، اپنے مقام و مرتبے کو پہچانو۔ 400 سال سے مجددین امت کی بارش فوار تم پر پڑتی رہی ہے۔ یہاں سے فوجیں چلیں گی، سیاہ علم برآمد ہوں گے، اور کوئی طاقت انہیں روک نہ سکے گی، ان کا منہ پھیر نہ سکے گی، یہاں تک کہ وہ ایلیا حضور کے زمانے میں یروشلم کا نام تھا، یہاں تک کہ ایلیا میں جا کر نصب ہو جائے۔ لیکن اس کے بعد پھر یہاں سے جائیں گے وہ جو ان کی مدد کریں گے، اور یہ ایلیا کو واپس لینے والے، یہ مشرق سے چلنے والے لشکر ہوں گے۔ یہ اسی علاقے میں جب انقلاب آ جائے گا، یہاں سے اسلام کی توسیع ہوگی۔ کیا تم کو میری آیتیں پڑھ کر نہیں سنائی جاتی تھیں؟ پھر تم تو ان کو جھٹلائے ہی جاتے تھے۔ وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار، ہم پر ہماری کمبختی غالب آ گئی اور ہم رستے سے بھٹک گئے۔ اے پروردگار، ہم کو اس میں سے نکال دے، اگر ہم پھر ایسے کام کریں تو ظالم ہوں گے۔ فرمائے گا کہ اسی میں ذلت کے ساتھ پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔